وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز اور بزرگوں، ہم ایک بڑے مقصد کے لیے جمع ہوئے، اور اتنے بڑے مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس سے بڑا مقصد تو کوئی نہیں ہے. لیکن مقصد تک وہ پہنچتا ہے جو اس تک پہنچنے کے شرائط پورے کر دے. مقصد ہدایت ہے، مقصد اللہ تک پہنچنا ہے. ہمارے یہاں بات کہنے کا، جمع ہونے کا کوئی کسی مذاکرے کا مقصد معلومات میں اضافے کا ہونا نہیں ہے، بلکہ یقین کی تبدیلی کی بنیاد پر اور اعمال کی حقیقت کو پہنچنے کی بنیاد پر جمع ہوئے. اگر بات کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عمل کی غرض سے لیا گیا تو بات سے فائدہ ہوگا. اور اگر یہ بات رسمی طور پر سن لی جاوے اور کوئی تبدیلی اس کے ذریعے سے لانا مقصود نہ ہو، اس لیے کہ دین کی ساری بات سے اطاعت مقصود ہے. دین کی بات سے اطاعت مقصود ہے. دین معلومات کے لیے نہیں ہے. چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ علم کے ساتھ لگ جائیں تو پھر یہ علم اطاعت پیدا کرے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم کا مقصد، کسی بات کے کہنے کا مقصد محض اطاعت ہے، معلومات مقصد نہیں ہے. لیکن یہ علم اطاعت میں کیسے آوے، یہ علم عمل میں کیسے آوے، اس کے لیے سب سے پہلا کام کہ اس کے سننے کا حق ادا کر دو. ایک اس کے سننے کا حق ادا کر دیا جاوے، ایک اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا جاوے. اس کے سننے کا اور اس کی تبلیغ کا. اگر یہ دو حق ادا کر دی جائیں تو علم یقیناً اطاعت پیدا کر دے گا. علم یقیناً اطاعت پیدا کرے گا اگر اس کے سننے کا حق ادا کر دیا جاوے اور اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا جاوے. میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، علم کے اندر سے مجاہدہ نکل گیا اور علم کی تبلیغ اور دعوت نبوت کے نہج سے ہٹ گئی تو پھر علم معلومات کا نام رہ گیا. اس لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں اہم. ایک بات کو عظمت اور دھیان سے سننا اور پھر اس کو امت تک پہنچانا اپنے اندر اتارنے کے لیے. مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا. جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. دوسروں کو دعوت دوسروں کی اصلاح کے لیے درجہ بعد کا ہے. سب سے پہلے تو دعوت کا مقصد اور اس کی ضرورت خود اپنے اندر کسی حقیقت کو پیدا کرنا ہے. اس لیے بات کو عظمت دھیان سے سننا اور پھر اس کی تبلیغ اور اس کو امت تک پہنچانا. اگر یہ دو کام ہو جائیں تو پھر یہ علم اطاعت پیدا کرے گا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، بات کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے ارادے سے، اس لیے کہ علم کی غرض تو اطاعت ہے. علم کی غرض اطاعت ہے. اگر علم اطاعت کے لیے اگر علم جو ہے اطاعت کے لیے لیا گیا ہے تو یقیناً اطاعت پیدا کرے گا. اور اگر یہ معلومات کے لیے ہے تو علم معلومات کے راستے، دین معلومات کے راستے سے نہیں آیا کرتا. دین تو یقین کے راستے سے آتا ہے. دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے، اور یقین سیکھا جائے گا دعوت کے راستے میں. اصل یہ کام، یہ محنت یقین کے سیکھنے کی محنت ہے. ہماری آثار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا، تحریک ایمان رکھتا. اس کام کا نام تحریک ایمان رکھتا. اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا، اس کام کا اگر نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. اس لیے کہ عمل کی اساس اور عمل کی بنیاد جس کے بغیر نہ کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، نہ اعمال پر اجر ملتا ہے، نہ اعمال پر استقامت ہوتی ہے. ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. نہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر، کیونکہ حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنا اس کے یقین میں ضعف ہوگا اتنا اس کے عمل میں ریا ہوگا. اعمال میں ریا داخل ہوتا ہے یقین کی کمزوری سے. اس لیے کہ یقین کی کمزوری اس کے اندر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کو، احتساب کو کمزور کر دیتی ہے. اور جب احتساب نہ رہے تو پھر اللہ کے غیر سے عمل پر کچھ ملنے کی امید، اسی کو ریا کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں. اعمال پر اجر ملنے کے لیے بھی یقین شرط ہے، اعمال پر استقامت کے لیے بھی یقین شرط ہے، اعمال پر اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کے لیے بھی یقین شرط ہے. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، امت میں سے ایمان کی محنت نکل گئی. ایمان کی محنت امت میں سے نکل گئی. جو سب سے پہلا کام تھا، جس کو صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا. جو چیز سب سے پہلے سیکھی گئی، جس کی دعوت سب سے پہلے، جس کی دعوت مشترک تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت ہے، یقین کی، ایمان کی دعوت. سب سے بڑا جو امت سے چوک ہوئی، اس سب سے بڑے نقصان کا جو سبب ہے وہ ایمان والوں میں سے ایمان کی دعوت کا ختم ہو جانا ہے. ایمان والوں میں سے ایمان کی دعوت کا ختم ہو جانا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان والوں میں ایمان کے دعوے کا پیدا ہو جانا. گویا ایمان کی دعوت کو اپنے لیے سمجھا ہی نہیں. عام تصور یہ ہے کہ دعوت غیروں کے لیے ہے، حالانکہ ایمان کی دعوت اللہ رب العزت تو ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم فرما رہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. میرا محترم دوستو، بزرگو،
ایمان کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. یہ مومن کسی ایسے فرد کا نام نہیں ہے جس کے اعمال سے، اس کی صفات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے معاشرے سے، اس کی عبادات سے ایمان نظر نہ آتا ہو. ایمان کی تو حدیثوں میں ایسی علامتیں بتلائی ہیں، ایمان کی حدیثوں میں ایسی علامتیں بتلائی ہیں کہ ان علامتوں کی وجہ سے ہر مومن اپنے ایمان کو دیکھ سکتا ہے، ناپ سکتا ہے. ہر مومن اپنے ایمان کو ناپ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. ایسی اچھی حدیثیں ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں پر حدیثیں جمع فرمائی. میں تو سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی علامتیں حدیثوں میں تلاش کرو، اور ایمان اور یقین کی دعوت کو قرآن نے خود ایمان سکھلایا ہے. قرآن سب سے پہلے ایمان کی طرف داعی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ قرآن مکمل دعوت ہے. سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان کو قرآن کی آیات اور احادیث اور مستند احادیث ان کی روشنی میں ایمان کو بیان بھی کرنا ہے. انہی کی روشنی میں ایمان کو اسی سے ایمان کی علامتیں بھی دیکھنی ہیں کہ ایمان کیسے کسے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جس ایمان کے لانے کا حکم دیا ہے اس ایمان کو اپنی کتاب میں اور اس ایمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، بہت وضاحت کے ساتھ. کہ مومن، کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے تو یہ مومن کی علامتیں ہیں. حدیثوں میں ایمان کی علامتیں تلاش کرو کہ مومن نکیر پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. جب مومن کو کوئی نیکی خوش کرے تو یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. جب اس کو کوئی گناہ غمگین کرے یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. بجائے ادھر ادھر کی خرافات بیان کرنے کے ایمان کو قرآن کی، ایمان کو آیات کی، ایمان کو مستند روایات کی روشنی میں بیان بھی کرو تاکہ امت پر ایمان کی حقیقت تو کھلے کہ ایمان کہتے کسے ہیں. امت پر ایمان کی حقیقت تو کھلے کہ ایمان کہتے کس چیز کو ہیں. اگر امت کو ایمان کی حقیقت کی خبر نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ پیدا ہوگا، علامتیں نفاق کی ہوں گی اور دعویٰ ایمان کا ہوگا. علامتیں نفاق کی ہوں گی اور دعویٰ ایمان کا ہوگا. میرے محترم دوستو عزیز و بزرگوں، سب سے زیادہ ایمان کی دعوت مؤثر ہو سکتی ہے جب اس کو ایمان کو قرآن سے اور ایمان کو حدیث سے بیان کیا جاوے. امت کے اندر کلمے کی دعوت کو زندہ کرنا یہ اس محنت کا پہلا مقصد ہے، یہ اس محنت کا پہلا نمبر ہے، یہ اس محنت کا پہلا مقصد ہے کہ امت کو ایمان کی دعوت پر، امت کو ایمان کے حلقوں میں ایمان کے سیکھنے پر امت کو آمادہ کیا جاوے. اس لیے کہ امت ایمان کی طرف سے سب سے زیادہ غافل ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. سب سے زیادہ غفلت امت کے اندر ایمان کی طرف سے ہے. اگر امت میں کسی درجے اعمال ہیں بھی
تو ان اعمال پر ان وعدوں کے پورا ہونے کا یقین نہیں. یہ وجہ ہے کہ امت کے اندر چند اعمال ہو کر رہ گئے. یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ امت کے اندر چند اعمال ہیں